ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के खादिम बयान करते हैं कि हजरत शेख मेरी मुलाकात को तशरीफ लाए। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि मेरे पास आटा तक न था। मैं आटे का एक थैला ले आया। मुझे फरमाया कि इस आटे से गूंथते रहो और किसी को इसकी कमी बेशी की इत्तला न दो। आप 10 माह तक मेरे पास क़याम पजीर रहे। मुरीद और दोस्त आपकी ज़ियारत के लिए मेरे घर मुसलसल आते रहे और हम उसी आटे से आटा लेकर उन्हें रोटियां खिलाते रहे। वो बदस्तूर पूरे का पूरा रहा। फिर मैंने ये राज हजरत के हुक्म के बरखिलाफ अहले खाना को बता दिया। बरकत जाती रही और थोड़े ही वक्त में आटा खत्म हो गया। इस वजह से आपकी कामिल विलायत और अजीम करामत पर मेरा पुख्ता यकीन हो गया। एक मर्तबा एक दरवेश ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में आया और हजरत के कदमों में गिर पड़ा। हजरत ने उसके हाल पर तवज्जो फरमाई और फरमाया कि माखान के लोगों को तेरी वजह से नुकसान पहुंचा और तू बगैर हमारी इजाजत के वहां से आया है। आपने हैबत और जलाल के साथ उसकी तरफ नजर की। उस बुजुर्ग की हालत मुतगय्यर हो गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सांस की आमद और रफ्त रुक गई। हाजरीन में से किसी को भी उसकी सिफारिश की मजाल न थी। आखिरकार सब लोग हजरत ख्वाजा की खिदमत में गए और कहा कि सब दरवेश उसकी खताओं की माफी चाहते हैं। हजरत ने फरमाया कि जब तक वो आफाक में ना जाएगा और लोगों को राजी न करेगा और वो लोग उसकी ईज़ा रसानी से रिहाई न पाएंगे, उस वक्त तक उस शख्स का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। फिर हजरत ने उसके सीना मुबारक पर कदम रखा और कहा कि उठ। वो फौरन होश में आ गया और उठकर खड़ा हो गया। शेख मोहम्मद जाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दौरान सुलूक फसले रबी में हुजूर की खिदमत आलिया में बैठा था। मेरे जी ने तरबूज खाना चाहा। मैंने हजरत से तरबूज मांगा। हमारे करीब ही पानी बहता था। ताज़ा तरबूज तोड़ा और मुझे दे दिया। हजरत की ज़ात अक़दस पर मुझे पूरा एतक़ाद हो गया। अल्लाह ताला आपकी बरक़ात से हमें मुंतफ़ा फरमाए। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के एक खादिम से मरवी है कि मुझे आपने एक दिन किसी काम के लिए भेजा। वापसी पर मुरीदों को मैंने उस बाग में खड़े पाया जिसमें अब आपका मजार शरीफ है। मुरीदों के पास घंटियां और जंबीलें थीं। मुझे बहुत डर लगा और मुझे सर्दी का बुखार हो गया। कुछ देर बाद हजरत बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह घर से तशरीफ लाए और फरमाया कि तुम कुछ बदले बदले से हो। मैंने अर्ज किया, जब से यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझ पर खौफ तारी हो गया है, लेकिन इस खौफ का सबब मुझे मालूम नहीं। फरमाने लगे, अमीर हसन से पूछो। मैंने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका सबब ये है कि बाकी सब मुरीद सुबह से मट्टी उठाने के लिए आए हुए हैं, मगर तुम उनमें मौजूद न थे। फिर हजरत खाना पकवाने के लिए घर तशरीफ ले गए ताकि मुरीदों को खिला सकें। कुछ ही देर बाद एक नौजवान आपके दौलत खाने की तरफ से हमारी तरफ आया। वो हवा में उड़ता आ रहा था और परिंदों की तरह एक जगह से दूसरी जगह फड़कता जा रहा था। हमारे करीब आया तो उसी तरह उड़ता हुआ हमारे सरों के ऊपर से गुजर गया। हम सब उसे देखते रहे। हमने इरादा कर लिया कि हम उसे अपने काम पर तरजीह देते हुए उड़ता हुआ देखते रहेंगे। हम उसी हाल में महव थे कि हजरत शेख अपने घर से निकले और हमें इशारा फरमाया, इसी तरह मेरे आने तक ठहरे रहना। आपके इरशाद से हम पर बहुत ज्यादा रौब तारी हो गया। जब आप तशरीफ लाए और हमारा हाल देखा तो मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ये हाल जो तुम पर पहले तारी हुआ था अब उन पर पलट गया है, यानी जब से वो खौफजदा हैं। इसके बाद फरमाने लगे, ये नौजवान जो फजा में उड़ रहा था उसे मैंने नजफ से बुखारा जाते हुए उड़ते देखा था। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने उससे पूछा, तूने रिजालुल गैब की सोहबत कैसे छोड़ दी और क्यों गम और हसरत में पड़ गया? उसने जवाब दिया कि मैं फलां शहर का बाशिंदा हूँ। रिजालुल गैब ने मुझे अपनी सोहबत में ले लिया था। हम एक
ایک دن پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے دل میں بیوی اور بچے کا خیال آیا۔ رجال الغائب نے مکاشفہ سے میری حالت کا پتہ چلا لیا۔ انہوں نے مجھے وہیں چھوڑ جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے فوراً ان میں سے کسی ایک کا دامن پکڑ لیا اور درخواست کی کہ مجھے کسی آباد جگہ تک تو لے چلیں، تو وہ مجھے لے کر اس جگہ پر لے آئے۔ حضرت شیخ فرمانے لگے کہ 6 دن ہوئے اسے نجف سے بخارا لایا اور اپنے گھر میں رکھا۔ جب میں زنان خانے میں تمہارے لیے کھانا تیار کرانے جانے لگا تو اس نے مجھ سے جانے کی اجازت چاہی۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ پھر میں نے تمہارے لیے کھانا لانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ تم تفرقے کا شکار ہو گئے ہو۔ میں جلدی جلدی نکلا اور وہ اشارہ کیا جو تم نے دیکھا تھا۔ مزید فرمانے لگے اس پر تجلی جلال کا ظہور ہوا ہے۔ مرید کو لازماً راسخ القدم ہونا چاہیے۔ اس میں جو کمال بھی پیدا ہو جائے وہ اسے راستے سے نہ ہٹا سکے، اور کسی صورت میں بھی اس کا اعتقاد اپنے مرشد کے متعلق ہرگز تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انہیں خضر علیہ السلام بھی ملیں تو ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ فرمانے لگے اس پر ہیبت و سطوت غالب ہو چکی ہے۔ اڑنے کا مرتبہ تو آسان ہے، کیا مکھیاں فضاؤں میں نہیں اڑتی پھر رہیں؟ آپ نے پھر امیر حسین کو حکم دیا اور سب مریدوں سے بھی فرمایا کہ زنبیل کو مٹی سے بھر دیں اور پھر اسے چھوڑ دیں۔ لوگوں نے اسی طرح کیا۔ حضرت امام نقشبند رحمت اللہ علیہ نے زنبیل کو اشارہ فرمایا تو وہ خود بخود چل پڑی، مٹی کو خود پھینکا اور ہمارے پاس واپس آ گئی۔ کئی دفعہ اسی طرح کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اور اس جیسے دوسرے کاموں کا کوئی اعتبار نہیں، خواص اہل اللہ انہیں کوئی وقت نہیں دیتے۔ ایک روز حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ قصر عارفاں کے باغ میں اقامت گزین تھے۔ امیر برہان الدین پسر امیر سید کلال سرا رحمت اللہ علیہ آٹا لے کر تنور میں روٹی پکانے لگے۔ اتنے میں بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت خواجہ نے امیر برہان الدین سے فرمایا کہ بارش سے کہو کہ جہاں ہم ہیں وہاں تک نہ آئے۔ امیر برہان الدین رحمت اللہ علیہ نے بہت عاجزی کی اور کہا کہ میری کیا مجال جو ایسی بات کہوں۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اسی طرح کہو اور نفس کو محفوظ رکھو۔ امیر برہان الدین نے حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کی تعمیل میں جس طرح کے حضرت نے فرمایا تھا کہا۔ اس قادر کی قدرت کہ حضرت خواجہ کے نفس نفیس کی برکت سے جہاں وہ درویش تھے ایک قطرہ پانی کا نہ برسا اور باہر خوب بارش ہوئی۔ جس وقت حضرت خواجہ نے بخارا کا ارادہ کیا چاروں طرف بارش ہو گئی۔ حضرت نے خواجہ پارسا سے فرمایا کہ بارش بہت ہو گئی، دعا کرو کہ بارش رک جائے، پس کہو کہ بارش رک جا۔ خواجہ پارسا نے امیر برہان الدین کی طرح عاجزی سے وہی کلمہ دہرایا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم کہتے ہیں کہ تم کہو۔ خواجہ پارسا نے کہا بارش رک گئی، ہوا چلنے لگی اور آفتاب نکل آیا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی ایک خادم سے روایت ہے، کہتا ہے کہ میں مرو شہر میں آپ کی خدمت میں تھا۔ مجھے بخارا میں مقیم اپنے گھر والوں کی ملاقات کا شوق ہوا کیونکہ مجھے اپنے بھائی شمس الدین کی موت کی خبر مل چکی تھی۔ میں حضور سے اجازت لینے کی جرت نہ کر سکا۔ میں نے وہاں موجود امیر حسین سے التماس کی کہ مجھے حضور والا سے واپسی کی اجازت لے دیں۔ آپ نماز جمعہ کے لیے نکلے۔ جب مسجد سے پلٹے تو امیر نے میرے بھائی کی موت کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی خبر ہے؟ وہ تو زندہ ہے اور یہ دیکھو اس کی خوشبو مہک رہی ہے۔ میں اس کی خوشبو کو بالکل قریب پاتا ہوں۔ ابھی آپ کا ارشاد گرامی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ میرا بھائی بخارا سے آ گیا۔ اس نے آ کر حضرت کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ آپ نے فرمایا امیر حسین دیکھو، یہ دیکھ کر آپ کے خادم شمس الدین پر بہت بڑا حال طاری ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ بخارا میں جلوہ ریز تھے۔ آپ کے خدام میں سے کسی کا عزیز مولا عارف نامی خوارزم میں تھا۔ آپ اپنی محفل نور میں ایک دن نگاہ کی جولانیوں پر گفتگو فرما رہے تھے تو نگاہ کی نسبت سے درمیان گفتگو فرمایا اب مولا عارف خوارزم سے سرائے کی طرف نکلا ہے اور سرائے کے راستے میں اب فلاں جگہ پر پہنچا ہے۔ ایک لحظہ بعد فرمایا مولا عارف کے جی میں خیال آیا ہے کہ وہ سرائے
سرائے میں نہ جائے، لہٰذا اب وہ واپس خوارزم کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کے خدام نے اس واقعے کی تاریخ نوٹ کر لی۔ کچھ مدت بعد مولا عارف خوارزم سے بخارا آیا تو لوگوں نے حضرت کا ارشاد گرامی سنایا تو وہ کہنے لگا بے عین ہی ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ سن کر آپ کے غلام بہت حیران ہوئے۔ شیخ علاؤالدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ نے امیر حسین کو حکم دیا کہ بہت سی لکڑیاں اکٹھی کر لو۔ سردی کا موسم تھا۔ جب انہوں نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کی تو دوسرے دن اللہ کریم نے بے حد برف برسا دی۔ ایک دن میں 40 دفعہ برف برسی۔ حضرت نے اس وقت خوارزم کا سفر اختیار کیا۔ شیخ شادی آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ جب نہر حرام پر پہنچے تو آپ نے شیخ شادی کو حکم دیا کہ وہ پانی پر چلیں۔ شیخ شادی ڈر گئے۔ آپ نے کئی دفعہ حکم دیا مگر وہ تعمیل نہ کر سکے۔ آپ نے ان پر ایک عظیم نگاہ ڈالی جس سے وہ کچھ دیر کے لیے بے خود ہو گئے۔ افاقہ ہوا تو اپنا قدم پانی پر رکھ دیا اور چلنے لگے۔ حضرت ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب نہر عبور کر لی تو حضرت نے فرمایا دیکھیے آپ کے موزے کا کوئی حصہ تر ہوا ہے۔ شیخ شادی نے دیکھا تو قدرت خداوندی سے ذرہ بھر بھی نمی نہ تھی۔